5 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اہل تشیع کو تمام دنیا بھر کے علماء غیر مسلم قرار دیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ فتوے شائع کرتے ہیں کہ جن اہل تشیع میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں وہ مسلمان نہیں اور غیر مسلم ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہ اہل تشیع قرآن مجید کے منکر ہیں، قرآن مجید کو تحریفی کتاب شمار کرتے ہیں اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو کفر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ تو اہل تشیع سب سے پہلی چیز جس کا انکار کرتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ بات خود ان کی کتابیں بول بول کر بیان کرتی ہیں واضح ثبوتوں کے ساتھ۔ نمبر 2، اہل تشیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جبکہ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ بہت سارے واقعات انبیاء کی گستاخی پر مشتمل ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو نبوت کا تاج دے کر بھیجا کہ جاؤ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دو۔ تو شیعہ کتابوں کے حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ شیعہ احباب کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جب نبوت کا تاج لے کر راستے میں تھے تو ان کو یاد بھول گئے اور وہ غلطی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا۔ تیسری وجہ اہل تشیع کے غیر مسلم ہونے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں بالکل صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ رکھنے والے ہیں، جبکہ باقی تمام ازواج مطہرات کے خلاف ان کی کتابوں میں تبرہ بازی موجود ہے، جو ان کی کتابوں میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات، ان کی سر عام گستاخی اور ان کی برے برے القاب ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جو پیغمبر کی بیوی پر فاحشہ ہونے کا، بد کردار عورت ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرے، وہ بھی غیر اسلام دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو نعوذ باللہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، علاوہ چند صحابہ کے۔ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہر بات باحوالہ پوری طرح واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو کر کافر ہو گئے۔ ان کے اندر سر فہرست اہل تشیع کے ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سر فہرست ہیں۔ اہل تشیع کی تمام کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ 3 صحابہ غیر مسلم مرتد ہو کر دائرہ ایمان سے خارج ہیں، نعوذ باللہ۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ شیعہ احباب اہل بیت کی انتہائی غلیظ الفاظ کے اندر توہین کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ذکر کروں گا، واقعات یقیناً بہت سارے ہیں اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں،
کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی نہیں تھی۔ یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرن اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر رضامندی کے طور پر کیا۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں۔ ان 5 وجوہ کی وجہ سے تمام دنیا بھر کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس اہل تشیع کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کفر کے اندھیرے میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا وما فیہا گیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف 5 وجوہات نہیں ہیں، یہ میں نے بنیادی 5 وجوہات بتائیں، اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جو پس پردہ ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں کہ اہل تشیع قرآن کے منکر، ازواج کے منکر، اصحاب کے منکر، اہل بیت کے منکر، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے۔